الرحیم باب ما جاء فی الجنوب یؤخر الغسل، جنوبی غسل کو مؤخر کر سکتا ہے جی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ روایت میں آگے آ رہا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنوب، کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس کے اندر تصویر ہو جانداروں کی، ولا کلب اور یہ کہ کتا ہو، ولا جنوب اور جنوبی ہو۔ تو اب جنوبی جہاں جس گھر کے اندر ہوگا تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی غسل کو مؤخر نہیں کر سکتا، لہذا فوراً جیسے جنابت لائے گا کہ غسل کرنا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، جنوبی وہ غسل کو مؤخر کر سکتا ہے۔ آپ حضرت کے سامنے گزر چکا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ کو جنابت لاحق ہوگی تو آپ نے فوراً غسل بھی کیا، اور یہ بھی ہے کہ کبھی رات کے ابتدا میں آپ کو جنابت لاحق ہوگی تو وضو بنا کر کے آپ سو گئے، اور پھر صبح فجر کے ٹائم پہ آپ نے غسل کیا، اور کبھی اس طریقے پر ہوا کہ رات کے آخری حصے میں آپ نے ہم بستری کی، اب فجر صادق کے اندر یہ ہے آدھا گھنٹہ ہے یا پونا گھنٹہ باقی ہے، تو اس موقع پر نہ وضو بناتے تھے نہ غسل، ایسے ہی آپ جنابت لاحق ہو گئی، اپنی خواہش پوری کر کے آپ سو گئے، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز کے لیے غسل کرنا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف معمولات رات کے ابتدائی سے اخبارات، اس میں گنجائش ہے۔ اور جہاں حدیث میں آیا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ ولا جنوب، کہ تصویر یا کتا یا جنوبی جس گھر میں ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اس سے اس قسم کی جنوبی مراد ہے کہ جو عادی ہے، مستقل جنابت کی حالت میں وقت گزار رہا ہے۔ باقی عارضی طور پر آدمی کچھ سوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا ہے، گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد یا وضو بنا کر کے سو جاتا ہے، تو اس کے لیے وعید نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ روایت امام بخاری نے اس کو لیا نہیں ہے۔ آپ اس روایت کو دیکھیں گے، عبداللہ ابن نجی اس کے اندر راوی ہے، اور اس میں ولا جنوبن کے جو الفاظ ہیں، یہ اضافہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے راضی نہیں ہے۔ آئے مسئلہ سمجھ میں؟ یہاں تو یہ چھوٹی سی بات ہوگی، آخر میں پھر اس باب کی آخری حدیث میں کچھ کلام ہے، اس کو دیکھ لو۔ باب ما جاء فی الجنوب یؤخر الغسل، یعنی هل یؤخر الغسل ام لا، کیا غسل کو مؤخر کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے۔ اب وضو بنا کر کے سو جائے، آخر میں غسل کرے تب بھی اجازت ہے، یا ویسے ہی اللہ کا بھلا کریے کہ تب بھی اجازت ہے۔ ظاہریہ کے مسلک کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ وضو بنا کر کے سو جانا لازم ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر وبه قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن حسين عن غزيف بن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها، غزيف بن الحارث کہتے کہ میں نے اماں جی سے عرض کیا، ارأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ کہ حضرت کے بارے میں، کان یغتسل من الجنابۃ فی اول اللیل و فی آخرہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ابتدا میں غسل جنابت فرماتے تھے یا آخر میں؟ قالت اماں نے فرمایا ربما اغتسل فی اول اللیل و ربما اغتسل فی آخرہ، بہت دفعہ آپ نے ابتدائی رات میں غسل کیا، اور بہت ہی دفعہ آپ نے یہ کر دیا کہ آخر میں غسل کیا۔ قلت، غزیف بن الحارث کہتے کہ میں نے کہا اللہ اکبر، خوشی کے مارے کہا الحمدللہ الذی جعل فی امر الغسل ساعتا، شکر ہے اس خدا کا، حمد شکر کے معنی میں ہے، شکر ہے اس خدا کا کہ جعل فی امر الغسل، امر غسل کے اندر ساعتاً اللہ نے بڑی گنجائش رکھی ہے کہ حضرت نے ابتدائی رات میں بھی غسل کیا اور آخر میں بھی کیا ہے۔ قلت، پھر میں نے عرض کیا کہ غزیف ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے بارے میں اماں جی بتا دو، کان یوتر اول اللیل فی آخرہ، وطر آپ رات کی ابتدا میں پڑھتے تھے یا وطر کو مؤخر کر کے آخر میں تہجد پڑھ کر کے پھر آپ وطر پڑھتے؟ قالت ربما اوتر فی اول اللیل و ربما اوتر فی آخرہ، بسا اوقات آپ نے وطر پڑھی رات کی ابتدا میں اور بسا اوقات آپ نے آخر میں پڑھی، دونوں عمل آپ سے ساتھ۔ قلت اللہ اکبر، میں نے کہا کہ اللہ اکبر، خوشی، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، الذی جعل فی الامر، یعنی فی امر الوتر ساعتا، اللہ نے وطر کے سلسلے میں بڑی گنجائش رکھی ہے، ابتدا میں پڑھو اور رات کے آخر میں۔ یہ ہو گیا کہ باب ما جاء فی الجنوب یؤخر الغسل، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات
رات کے آخری حصے میں بھی آپ نے جنابت کے باوجود غسل کیا ہے۔ وہ بھی قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبۃ عن علی بن مدرک عن ابی زرعۃ بن عمرو بن جریر عن عبداللہ بن نجی، یہ عبداللہ بن نجی آ گیا، عن ابی عن علی رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فی صورۃ ولا کلب ولا جنب، لا تدخل الملائکۃ بیتا، ایسے کمرے کے اندر، بیت ما یبات فی، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کہ رات گزاری جائے، منزل اس سے اعم ہے اور دار اس سے زیادہ اعم ہے، سمجھے؟ لا تدخل الملائکۃ، الملائکۃ کی جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کا عوض ہے، یا کہہ دو الف لام عہد کے لیے ملائکۃ الرحمت ہے، ورنہ اگر آپ کتا رکھیں گے یا تصویر رکھیں گے آپ کہیں گے فرشتے نہیں آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے تو میرے روح کو قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ جہاں پر تصویریں ہوں اور جہاں پر کیا ہے، جہاں پر یہ کہ کتے ہوں یا جہاں پر جنوبی رہتا ہو تو وہاں پر فرشتے نہیں آتے، لہذا میں جنابت میں رہوں گا اور کتا بھی رکھوں گا اور تصویریں بھی رکھوں گا، فرشتے نہیں آئیں گے تو میرے روح کو قبضہ بھی نہیں کریں گے، تو خیال کر لینا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ الملائکۃ سے معرف باللہ میں باقی فرشتوں کی دخول وہ ممنوع نہیں ہے، وہ آ سکتے فرشتے، لیکن یہاں ملائکۃ الرحمت مراد ہے، ورنہ یہ کہ کتے کے خود روح کو قبضہ کون کرتا، فرشتے ہی تو قبضہ کرتے ہیں، تو اگر آپ کتے رکھیں گے تو کتے خود مرتے ہیں، ان کو بھی فرشتے مار دیتے تو آپ کو بھی تو مار دیں گے۔ قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فی صورۃ ولا کلب ولا جنب، اس لیے کلب الصید اور کلب الماشیہ اور کلب الحراسہ، چوکیداری والا کتا، مال مویشی والا کتا اور شکاری کتا اس سے مستثنیٰ ہے، لیکن تاہم فقہا کہتے ہیں کہ حدیث عام ہے، اس لیے اس وعید سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اگر ضروری کتا مال مویشی کے لیے یا چوکیداری کے لیے یا شکار کے لیے اگر آپ کتا پالتے ہیں تو تب بھی بیت جس کمرے کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس کو کتے کو وہاں قریب آنے نہ دو، گیٹ پر گیٹ سے باہر۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ کتا اگر پالو تو جس کمرے میں آپ رہتے اس میں نہیں، گیٹ سے باہر کر دو اس کو۔ اس لیے ہمارے بلوچ بھی کہتے ہیں کہ گدھے کو اگر پالو تو گدھے کو چار دیواری کے اندر نہ رکھو، اس لیے کہا اگر غیرت ہے تو گدھے کے گھر کے اندر گدھوں کو نہ رکھو، گدھوں کا گھوڑوں کا استقبال الگ ہو، باہر ہو۔ غیرت مند لوگ یہ کرتے تھے، میں بغیرتوں کی بات نہیں کر رہا۔ وبه قال حدثنا قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فی صورۃ، تصویر مولانا بالاتفاق روایت متواتر ہے اور ہم اس لعنت کے اندر مبتلا ہے۔ مولوی منظور کی تصویر بھی بن رہی ہے اور شیخ تقی صاحب کی بھی، مولانا بنوری کی بھی تصویریں اور ویڈیو بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن روایت متواتر ہے، اس بارے میں کوئی کسی قسم کے نہیں ہے، بس ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں کلمہ نصیب کرے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہے کسی قسم کی۔ اس لیے میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہوں اور اس پر ندامت بھی ہمیں ہے۔ مسئلہ اسی طرح ہے، مولانا بنوری کی ویڈیو بنے، استاد سلیم اللہ کے بنے، تقی صاحب کو بھی ویڈیو بنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھے؟ روایت تواتر کے درجے میں ہے، عمل کرنے والوں نے عمل کر کے دکھا دیا۔ آج بھی میرے مرشد کے مولانا عبدالکریم بیر شریف کی تصویر کائنات میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی، کہیں بھی کائنات میں آپ کو کوئی بھی ماں کا لال انعام لے لے مجھ سے، میں غریب آدمی، 10,000 روپے مجھ سے انعام لے لیں، عبدالکریم بیر شریف کی تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی، ان کی بیٹوں کی تصویر نہیں آئے گی، مولانا سائیں مجیب صاحب جو اس وقت ان کے قائم مقام سائیں عبدالعزیز نہیں ان کی تصویریں بھی نہیں بناتے، بالکل نہیں بناتے، شناختی کارڈ بنایا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم باغی ہیں، ہم اس لعنت بھیجتے اس تصویر پر، نہیں بنایا انہوں نے۔ چنانچہ سائیں مجیب کے دونوں بیٹے یہاں تخصص پڑھنے کے لیے آ گئے، تو ناظم صاحب نے کہا کہ تصویر کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ناظم صاحب میں اور آپ ہم ان کے مقابلے کے نہیں، تمہارا باپ اور میرا باپ ان کے باپ کے مقابلے کے بھی نہیں ہے، پہلے اپنا باپ اس قسم کا دکھاؤ جو ان کے باپ کی طرح ہو، اور میرا باپ بھی اسی طرح۔ اب تک الحمدللہ یہ خاندان پورا کا پورا محفوظ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب ایک مجاہد ہے، امریکہ نے $50,000 اور ایران نے کئی، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ایران نے اربوں اپنے تومن کا اعلان کیا کہ صرف اس کی تصویر چاہیے کہ تصویر پر ہم اس کو نشانہ بنائیں، لیکن آج تک اس کی تصویر نہیں، آج تک اس کی تصویر نہیں اس مجاہد کی، سمجھے؟ سبحان اللہ۔ جو لوگ اس طریقہ پر یہ ہے کہ ملا عمر کی تصویر تو لوگوں نے بنا لی کسی طرح، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ خدا کے بندے ہیں کہ نہیں، یہ سارے ہمارے بہانے ہیں، دین کی اشاعت اس سے ہوگی۔ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، مولوی صاحب مولانا فضل الرحمان کی تقی صاحب کے کرنے سے
یا استاد سلیم اللہ کی تصویر بننے سے یا مولانا بنوری کی ویڈیو بننے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی عبدالوہاب کی بھی بن گئے، سب کے بنائے، لوگوں نے بنائے. اس سے روایت متواتر ہے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب کتا ولا جنب جنبی. وبه قال حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان بن اسحاق عن الاسود عن عائشة. روایت کو غور سے ذرا سنیں. قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام. حضرت آرام فرماتے ہیں وہ جنوب جنابت کی حالت میں من غیر ان یمس ماء. نکرہ تحت نفی واقع من غیر ان یمس، لا یمس ماء، من غیر ان یمس ماء کا مطلب یہی ہے کسی قسم کے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے، جنابت کی حالت میں سوتے. نما الوضو نما الغسل، نما الوضو نما الغسل، کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے. قال ابو داود حدثنا حسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن قال يقول هذا الحديث وهم، یعنی حدیث ابی اسحاق، ابو اسحاق کی یہ جو روایت ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہم ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ روایت امام ترمذی نے بھی کہا کہ ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق السبیعی کی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. امام ابو داؤد بھی کہتے کہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ کو یاد ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ حضرت اگر غسل نہ کرتے تو کم از کم وضو بنا کر کے سو جاتے. اور یہ روایت مطلق پانی کی نفی کر رہا ہے. کیا نفی ہے؟ من غیر ان یمس ماء، یعنی لا یمس ماء، لا ماء الغسل ولا ماء الوضو، نہ وضو کرتے نہ غسل کرتے، اس لیے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ ترمذی نے بھی کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، ابو داؤد بھی کہتے کہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت معمول بھی ہے. سمجھے؟ امام بہقی وغیرہ یہ حضرات فرماتے کہ تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے، حدیث معمول بھی ہے، اس پر عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یاد ہوگا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اگر رات کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت لائق ہوتی تو غسل کر کے سو جاتے ہیں، یا کم از کم وضو بنا کر کے سو جاتے ہیں. اور اگر رات کے آخری حصے میں ہوتا تو نہ غسل کرتے نہ وضو بنا، ایسی جنابت کی حالت میں سو جاتے کہ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہوگی، وہ غسل اور وضو بنا کر کے مجھے جانا ہے. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ روایت اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے نا کہ رات کے آخری حصے میں نہ ماء الوضو نہ ماء الغسل، آپ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وضو بنا کر کے سو جانا ظاہریہ کے ہاں واجب ہے، جمہور کے یہاں تو کوئی واجب نہیں، مستحب ہے. نہ آپ غسل کریں نہ وضو بنائیں، ایسے سو جائیں تو سو جا سکتے. اس لیے حدیث معمول بھی ہے اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. ابتدائی اصولوں میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ما تلقت الائمۃ بالقبول یا ما تلقت الامۃ بالقبول. تلقی بالقبول یہ خود بخود اللہ آپ کو تواتر کا اس کا درجہ ہے. حدیث معمول بھی ہے. سینکڑوں حدیثیں ترمذی کے اندر ہے کہ جو سند نہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ قول اکثر العلماء والفقہاء اور صحابہ. تو اس لیے ترمذی کہتے ہیں کہ اس پر معمول ہے، لہذا ہم ان کو لے لیں گے. بہرحال یہ جو روایت ہے، ایک تو علامہ انور شاہ کشمیری کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ معمول بھی ہے. سمجھے؟ من غیر ان یمس ماء، ٹھیک ہے رات کے آخری حصے میں جنابت لائق ہو گئی، ایسے ہی سو گئے تھوڑی دیر کے لیے، نہ ماء الغسل نہ ماء الوضو، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. اگر رات کے ابتدا میں یا غسل کیا یا کم از کم وضو بنا کر کے سو گئے. ہاں مونڈیا کچھ بولے پڑ گئے. یہ ہو گیا مسئلہ. اب اس کے بعد سمجھو ابو اسحاق کو یہ وہم کس طریقہ پر ہو گیا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک طویل روایت کے دو حصوں کو ابو اسحاق نے خلط ملط کیا ہے. بولو، ایک طویل روایت کے دو حصوں کو خلط ملط کیا. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کانت لہ حاجۃ قضا حاجتہ ثم ینام قبل ان یمس ماء وان کان جنبا توضأ وضوءہ للصلاۃ. دو حصے ہیں. ان کانت لہ حاجۃ قضا حاجتہ، اگر بول اور براز کی حاجت ہوتی تو قضا حاجت و قضا حاجت کرتے، پیشاب فرما کر کے ثم ینام پھر سو جاتے قبل ان یمس ماء، پانی کو بالکل ہاتھ لگاتے بھی نہیں، ہاتھ لگانے سے پہلے نہ ماء الغسل نہ ماء الوضو، چونکہ پیشاب کیا پیشاب کر کے آپ سو جاتے. یہ حصہ الگ تھا حدیث کا.
دوسرا حصہ تھا وہ انکانا جنوبن، اور اگر آپ جنوبی ہوتے ہیں، سمجھے، اگر آپ جنوبی ہوتے ہیں تو پھر توضع وضو للصلاۃ، وضو بنا کر کے سو جاتے ہیں۔ جنوبی اگر تو وضو بنائیں گے تو پانی کو ہاتھ تو لگا دیا، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب کہتے کہ حضرت کو ابو اسحاق کو وام ہو گیا کہ وہ جو ابتدائی حصہ ہے کون سا، ان کانت لہ حاجت قضا حاجتہ ثم ینام قبل ان یمس السمان۔ ابو اسحاق السبیعی نے یہ سمجھا کہ اس حاجت سے حاجت الی الاہل مراد ہے، ہاں ملنگو، اس حاجت سے حاجت الی الاہل مراد ہے۔ قضا حاجتہ آپ اپنے ہم بستری کرنے کے بعد پھر سو جاتے ہیں، اور قبل ان یمس السمان، حالانکہ غلط ہے، اس حاجت سے مراد حاجت الی الاہل، اور اس سے مراد ہم بستری نہیں تھی، اس حاجت سے حاجت بول و براز تھی۔ انہوں نے حاجت الی الاہل اس کو ہم بستری سمجھا، اور اس کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کر دیا کہ کیا قبل ان یمس السمان لگا دیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ دونوں حصے الگ تھے، طویل حدیث کے دو حصے، ثم ان کانت لہ حاجت قضا حاجتہ ثم ینام قبل ان یمس السماء۔ یہ حاجت الی البول والبراز مراد ہے، اس میں کوئی پانی نہ وضو بناتے نہ غسل، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِن كَانَ جُنُبًا، دوسرا حصہ تھا اگر جنوبی ہو اور آپ نے اپنی حاجت ہم بستری کر دی گھر والوں سے، تو توضع وضو، تو پھر پانی استعمال کرتے، وضو بنا کر کے کم از کم سو جاتے۔ اب اس خدا کے بندے نے ابو اسحاق سبیعی نے جملہ اولا سے سمجھا کہ حاجت سے حاجت الی الاہل، یعنی اس سے ہم بستری مراد ہے، اور اس کو ہم بستری سمجھ کر کے اس کے ساتھ یہ لگا دیے، یہ اس کو غلط فہمی ہوگی۔ سمجھ لیں؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابن عربی الگ ہے، ابن العربی الگ ہے۔ عارضۃ الاحوذی ترمذی کی اس کی شرح ہے، تفسیر احکام القرآن بھی اس کی یہ ابن العربی ہے، اور الفتوحات المکیہ وہ ابن عربی ہے، محی الدین ابن عربی، رئیس الاولیاء فی اوانہ، اپنے زمانے میں رئیس الاولیاء۔ حاشیہ والے نے لکھا کہ الی آخر القیامت، الی آخر الساعۃ، قیامت تک اس سے بڑا کوئی ولی اللہ آئے گا بھی نہیں، اور اس کو غیر مقلد کافر قرار دیتے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو غیر مقلد کافر قرار دیتے۔ آپ کی ایک علامہ کا مجھے ابھی کسی نے نیٹ پہ سنایا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ نیٹ پہ سنایا وحدت الوجود وحدت الشہود والا مسئلہ، اس پر علامہ فضل چشتی بریلوی نے اعتراض کیا، تو آپ کے مناظر اسلام نے کمال کر دیا۔ یہ علماء دیوبند بنے ہوئے ہیں، مجھے ٹائم دے دینا، میں نے قطر کے اندر اس پر 1.5-2 گھنٹہ وحدت الوجود پر میں نے درس دیا۔ انشاءاللہ میں آپ کو کسی ماں کے لال میں اگر جرأت ہو پھر اشکال کر لینا، کاش کہ مجھے موقع مل جائے انشاءاللہ۔ میں لوگوں کو اس چیز میں طلب نہیں ہوتی، شاگرد ہمارے شاگرد کو شاباش ہے کہ مولوی امیر حمزہ کو، کہ جس نے اسی سبق کے دوران ان چیزوں کو نوٹ کرتے 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 مولوی خام محمد جیسے علامہ کو، جو جامعہ اسلام مدینہ منورہ کے بڈھے ہیں، اس کو دے مارا زمین پہ، ایرانی ذلیل کر کے اس کو چھوڑا، سمجھے؟ کہا کہ آپ ہمارے استاد کی بات کو سمجھے بھی نہیں ہے، تو علماء دیوبند کو اس طریقے پر کافر اور مشرک قرار دیتے تو پہلے بتا دیں وحدت الوجود سے مرادی کیا ہے۔ لیکن آپ کو اور مجھے ضرورت نہیں، چونکہ آپ کے پاس ٹچ موبائل ہے تو ضرورت کیا ہے؟ ٹچ موبائل ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لہذا ان چیزوں کی ضرورت نہیں، خیر ہے، چھوڑ دو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابن عربی الگ ہے، ابن العربی الگ ہے، سمجھے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 جملے نہ ہو، ایک ہی جملہ ہو، سمجھے؟ ثم ان کانت لہ حاجت قضا حاجتہ ثم ینام قبل ان یمس السمان۔ اب اس حاجت میں دونوں احتمال ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اگر حاجت بول و براز ہو تو قبل ان یمس السمان، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ قبل ان یمس السمان تو مطلق پانی کی نفی ہوگی کہ نہ ماء الغسل نہ کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اس حاجت سے حاجت الی الاہل مراد ہو تو پھر یہ کہ ماء الغسل کی نفی تو ہوگی، ماء الوضو کی نہیں، وضو تو بنا کر کے کم از کم۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھو، یہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس لیے کہ آپ کو جنابت لاحق ہو، آپ غسل کریں، نہیں تو وضو بنائیں، وضو نہ بنائیں، کبھی جواز کے لیے بغیر وضو کے رات کے آخر میں آپ سوتے تھے، بولو
بیان جواز کے لیے کہ بھائی نما الغسل نما الوضو، میں کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا، ایسے امت کے لیے آسانی پیدا کر کے سو جاتا ہوں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے خیال کر لینا روایت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے مولانا. امتحانی جگہ ہے. اور آج کی تقریر کو ترمذی کے ساتھ جوڑنا تو پھر اور مزہ آئے گا آپ کو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو ترمذی میں بھی آ جائے. امتحانی جگہ ہے. اب 5 مرتبہ ہوگا. بابن فی الجنوبی یقرأ، جنوبی قرات کر سکتا نہیں کر سکتا. ابھی آپ کے سامنے گزرا ترمذی میں جنوبی اور حائض امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور ظاہریہ کے ہاں یہ کہ تلاوت کر سکتے، اور باقی یہ کہ جمہور کے ہاں وہ اللہ کا برکہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن روایت آپ کے سامنے گزری. اور حضرت علی کی روایت ترمذی کی بالکل آخر کتاب الطہارت کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ کان یقرؤون القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا. یاد ہے کہ نہیں مولانا کہ جنبی قرات نہیں کر سکتا. اور آپ سے عرض کر دے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، امام مالک اور ظاہریہ کے لیے دلیل ہے یذکر اللہ فی کل احیانہ. حدث اصغر حدث اکبر، اور یہ دونوں ظاہر ہے کہ اللہ جنابت تو حدث اکبر ہے اور حیض بھی اسی طرح حدث اکبر ہے. لہذا اس میں آدمی تو بتا دیں آپ کو کہ کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، یہ حدیث اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں عام مخصوص من البعض ہے، اور اس میں یہ تخصیص اس سے ذکر قلبی مراد ہے. دوسرا ہے کہ وہ فعلی روایتیں، اور لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن قولی، اس کو ترجیح ہوگا. تیسرا مسئلہ آپ سے عرض کیا کہ نہیں اور اباحت کا آپس میں ٹکر ہو گیا، نہیں کو ترجیح ہوگی. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. ترمذی والی آخری روایت کو حضرت نے یہاں پر بھی نقل کر دیا. باب ما جاء فی الجنب یقرأ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة. خیال کر لینا عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ قال دخلت علی علی، میں حضرت علی کے پاس گیا، انا میں ورجلان، اور 2 بندے، ہم 3 بندے ہو گئے، علی کے پاس چلے گئے. عبداللہ بن سلمہ کہتا ہے اب یہ 2 بندے کون تھے؟ ایک تو میں تھا اور 2 آدمی. رجل منا، ایک آدمی ہمارے قبیلے کا تھا. یہ عبداللہ بن سلمہ قبیلہ بنی مراد کے تھے، تو ایک آدمی ہمارا تھا بنو مراد کا. ورجل من بنی اسد، اور دوسرا بنو اسد کا تھا. قال، حضرت فرماتے ہیں عبداللہ بن سلمہ احسب، میرا گمان اسی طریقے پر ہے کہ دوسرا آدمی اسدی تھا. سمجھے؟ ایک ہمارا تھا اور ایک بنو اسد کا تھا. احسب، سمجھے؟ احسب رجل منا ورجل من بنی اسد ولا اتیقن، لیکن مجھے یقین نہیں ہے. ٹیٹ رہنا. احسب یہ مقول ہے عبداللہ بن سلام کا، عبداللہ بن سلمہ کا. ان عبداللہ بن سلمہ قال دخلت علی علی، میں علی کے پاس آ گیا، انا میں ورجلان، 2 بندے اور. رجل منا، ایک بندہ ہمارے قبیلے کا بنو مراد کا تھا. ورجل من بنی اسد، اور دوسرا رجل. احسب ہکذا، میں اس طرح میرا گمان ہے. ولا اتیقن، یقین نہیں ہے مجھے اس پر کہ ایک آدمی بنو اسد کا ہو. سمجھے بھی؟ فبعثہما، اب آگے دخلت علی علی وانا ورجلان، میں اور 2 آدمی اور ہم 3 علی کے پاس گئے. فبعثہما علی وجہن، علی نے ان کو ایک علاقے میں بھیجا، ایک طرف، وجہن ایک طرف بھیجا ان کو. وقال، ان دونوں سے کہا انکما الجان، تم دونوں بڑے مضبوط ہو. الجان کا معنی مضبوط، قویان کے معنی میں. ان دونوں کو علی نے بھیجا. وقال انکما الجان، تم دونوں کے دونوں مضبوط ہو. اور جب یہ صورتحال ہے، اذا کان الامر کذالک فعالجا عن دینکما، اپنے دین سے مضبوطی سے دفاع کرنا. ہاں معلوم کو اپنے دین سے مضبوطی سے دفاع کرنا اور جہاد کرنا اپنے دین کی دفاع میں. ثم قام فدخل، پھر علی کھڑے ہو گئے. فدخل المخرج، خروج والی جگہ پر، یعنی بیت الخلا چلے گئے. ثم خرج، پھر وہاں سے نکلا. فدعا بماء، پانی منگایا. بیت الخلا سے علی نکلا، سمجھ لینا ترجمۃ الباب کے ساتھ. ثم خرج فدعا بماء، پانی منگایا. فاخذ منه حفنۃ، ایک لپ بھر کر کے، حفنۃ لپ بھر کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے. فتمسح بها، اس کو ڈال دیا اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر. صرف چہرے اور ہاتھ دھوئے، پورا وضو نہیں کیا. علی نے پیشاب کیا، قضاء حاجت سے نکلے. فاخذ، پانی منگا دیا. فدعا بماء فاخذ منه حفنۃ، اور ایک لپ بھر کر کے اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کے پانی لے لے. فتمسح بها وجهه وعلى يديه، اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر ڈال دیا، بس مکمل وضو نہیں کیا. ثم جعل، پھر شروع کیا یقرأ القرآن، قرآن پڑھنے لگے. یہ حدث اصغر تھا. حدث اصغر لائق کو مکمل وضو نہیں کیا. ثم جعل یقرأ القرآن، پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. فانکروا ذلک، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں.
کہ آپ حدث اصغر کی حالت میں ابھی تو اپنے پیشاب کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. فقال علی نے فرمایا ان رسول اللہ کان یخرج من الخلاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تھے، فیقرؤنا القرآن، آپ ہمیں قرآن بھی پڑھاتے تھے، ویاکل معنا اللحم، کھانا بھی کھاتے تھے، ولم یکن یحجبہ یا لم یکن یحجز او قال یحجز، دونوں کا ایک ہی معنی، لم یکن یحجبہ لم یکن یحجبہ یحجزہ عن القرآن شیء، کوئی چیز آپ کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکتی تھی، یعنی حدث اصغر کی حالت آپ کو نہیں روکتی تھی. لیس الجنابت الا الجنابت کے معنی میں یہ لیس الا کیوں نہ، ورنہ ٹوپی تمہاری گرے گی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لیس الجنابت الا الجنابت، ہاں جنابت آپ کو روکتی تھی قرآن پڑھنے سے، جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے. ارے تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچوں جنوبی مسافہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ جنابت اللہ آپ کا کوئی حصی چیز نہیں ہے کہ جو مسافہ سے مانے ہو. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا مثلا واسل النبي وعلى حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، حضرت حذیفہ سے نبی ملے، فاهوى اليه، ہاتھ بڑھا دی، ملا نہیں، فقال انی جنب یا رسول اللہ، حضرت میں جنوبی ہوں. فقال حضرت نے فرمایا ان المسلم ليس بنجس، مسلم فی نفسی نجس نہیں ہے، سمجھ رہی میں کہ یا یہ کہ آپ کی نجاست اس قسم کی نہیں ہے، نجاست حصی تمنع المصافحہ، جو مسافہ سے مانے ہو مسافہ کر سکتے ہیں. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يا بشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع، یہاں پر دیکھو اللہ کا حمید عن بکر عن عنا کے، حمید مدلس بھی ہے، عن عنا کے ساتھ نقل کر رہا ہے، اس کا ازالہ قال ابو داؤد سے آخر میں کرے گا، بس یہ عن ابي رافع عن ابي هريره قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينه، مدینہ کے کسی راستے میں حضرت ملے، وانا جنوب، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے فاختنست، میں وہاں سے کھسک کر کے نکل گیا، فذهبت چلا گیا، فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره، قال قلت اني كنت جنبا، میں جنوبی تھا، فکرہت ان اجالسک علی غیر طہر، میں نے ناپسند کیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں بغیر طہر. قال سبحان اللہ ان المسلم لا ينجس، مسلم نجس نہیں ہوتا، لا ينجس نجاستا مانعتا عن المصافحات، نجاستا مانعتا عن المصافحات، اس طرح نجس نہیں ہوتا. دوسرا ان المسلم لا ينجس نجاستا بحيث لا يتطهر منها، جس سے طہارت حاصل نہ ہو جائے یعنی. وقال وفی حدیث بشر، امام ابو داؤد قال ابو داؤد وفی حدیث بشر، بشر کی روایت، چونکہ یحییٰ اور بشر دونوں اس روایت میں، لیکن وہ یحییٰ کے الفاظ تھے عن حمید عن بکر عن ابی رافع. اب کہتے ہیں کہ بشر کی روایت قال حدثنا حمید قال حدثنی بکر، لہذا وہ انعنا کی جو بیماری تھی وہ ختم ہوگی. اشرقت نفسی بنور من فؤادی